ہاٹ ایشوز سوال کرنا جرم بن گیا۔ لاہور میں صحافیوں پر تشدد ہوا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لاہور کے دورے پر ہیں پچھلے 2 دنوں سے، آج تیسرا دن ان کے دورے کا، اور اس دوران کافی کنٹروورسیز وہاں پہ ہوتی رہیں۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ارشد انصاری صاحب نے جو صدر ہیں لاہور پریس کلب کے، اور شفیع جان جو معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کے۔ میں اس سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ لاہور پریس کلب نے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے جو صحافیوں پہ تشدد ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو گارڈز تھے انہوں نے صحافیوں پہ تشدد کیا ہے، اور پریس کلب نے اور ان کی تمام جو مینجمنٹ ہے اس نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ واقعے کا نوٹس لیں اور ملوث سیکیورٹی گارڈز کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آئندہ لاہور کے صحافی وزیر اعلیٰ کے پی کی لاہور میں تمام تقریبات کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو شفیع صاحب یہ فرمائیے گا، یہ مطالبہ ہے لاہور پریس کلب کا، منتخب نمائندے ہیں، جیسے آپ منتخب ہیں خیبر پختونخوا کے، تو منتخب نمائندوں نے پریس کلب کے کہا ہے کہ کارروائی کی جائے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف، تو کیا آپ کی حکومت کرے گی کارروائی ان سیکیورٹی گارڈز کے خلاف؟ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا شکریہ۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ 3 روزہ دورہ اس وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور ہم ابھی علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ آخری دعائیہ تقریب تھی، وہاں پہ حاضری لگا کے ہم واپس اس وقت روانہ ہو چکے ہیں۔ اور جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابصار صاحب، تو اس کا پس منظر اگر تھوڑے سے میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں، ہم جو واقعہ پیش آیا ہے، دیکھیں یہ وہ صحافی نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے۔ اگر پریس کلب کی ان کے پاس کوئی ممبرشپ ہو تو وہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ جو 9 اراکین اندر چھوڑے گئے ہیں جن کے پاس صرف موبائل تھے، کوئی کیمرہ نہیں تھا، ان کو کس کے کہنے پہ چھوڑا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے، وہ لسٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور ہم سیکنڈلی بات یہ کر رہے ہیں ابصار صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ پریس کلب کے صدر بھی موجود ہیں کہ کبھی بھی پنجاب اسمبلی کی راہداریوں میں کسی صحافی کو نہیں چھوڑا گیا۔ ہمیشہ صحافیوں کو اپنے ایڈیٹوریم میں یا پریس کا جو ایریا ہے وہاں پہ روکا جاتا ہے، اور وہاں بھی پریس عموماً ٹاک ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آنے پہ ان کو اندر چھوڑا گیا، اور ان کو جو واٹس ایپ کے ذریعے یا کہیں بٹا کے ایک ہی اسکرپٹ دیا گیا، اور وہیں ان کے سوالات تھے، اور وہ انتہائی بیہودہ قسم کے سوالات تھے۔ آج تمام صحافیوں سے ہم ملے ہیں، تمام سینئر اینکر سے، بیورو چیف سے، یہاں کے ڈیجیٹل جو یوٹیوبرز ہیں ان سے سی ایم خیبر پختونخوا نے ملاقات کی، اور سب نے اس بات کی معذرت کی ہے کہ جو رویہ صحافیوں کا تھا اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں، یہ پنجاب کی روایات کے خلاف تھا، یہ ہمارے روایات کے خلاف تھا۔ تو اگر یہ پریس کلب نے اگر ایسی کوئی چیز ایشو کی ہے تو ہمیں ان کی ممبرشپ کوئی بتا دیجیے گا، ابھی بتا دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کو ممبرشپ بنا کے ہمیں دے دے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ارشد انصاری صاحب آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صحافی نہیں ہے، اگر ممبرشپ ہے کوئی ان کی بتا دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوالات واٹس ایپ پہ آئے تھے، اور پنجاب اسمبلی کی راہداریوں میں کبھی صحافی موجود نہیں ہوتے، اس دن موجود تھے۔ یہ سب باتوں کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا، یہ جان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاہور میں آئے ہیں اور یہ پنجاب ہے، اور یہ وہاں جا کے سوال یہ ہم سے کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ وہ صحافی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو ابصار صاحب یہ ہے کہ 26 تاریخ کو موصوف سی ایم صاحب 7:30 بجے داخل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ روایت ہے، اسمبلی کی ٹریڈیشن ہے، نیشنل اسمبلی کے باہر بھی کویسچنز ہوتے ہیں، وہاں بھی میڈیا ہال ہے، ہمارے پاس بھی میڈیا ہال ہے، وہاں پہ جرنلسٹ سوال کرتے ہیں سی ایم صاحب سے کہ جی اب آپ یہ وہ نہ اس میں بیہودہ سوال تھا، نہ کوئی ایسا سوال کیا گیا۔ یہ بیہودہ سوال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بیہودہ تھا، یہ جب خود یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جب عدلیہ پہ حملے کرتے ہیں، یہ اداروں پہ کرتے ہیں، میڈیا پہ کرتے ہیں، ابھی کہتے ہیں بیہودے سوال تھے۔ 9 لوگ جو تھے، 9 کے 9 لاہور پریس کلب کے سینئر کونسل ممبر ہیں۔ وہاں پہ ہمارے سیکٹری عباس نقوی صاحب تھے، وہاں پہ فرزند علی صاحب تھے، خواجہ ہمارے صدر صاحب وہاں تھے، یہ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی کے سینئر اراکین، تمام بڑے نیشنل ٹی ویز میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلی بات تو ان کی یہی غلط ہے، اور یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ سارے ممبر تھے۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی انہوں نے ابھی جو ان لوگوں نے بلائے تھے، تو مجھے پتہ ہے کون لوگ وہاں بیٹھے تھے اور کون لوگ کن لوگوں کو ان کو دعوت دی گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے معذرت کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر یہ کارروائی نہیں کرتے تو میرے پاس پھر اختیار ہے، تو میں تو جا کے تھانے سیول لائن میں مقدمہ درج کے اندراج کے لیے دے دوں گا۔ بھائی یہ انہوں نے اس سے پہلے علی مین گنڈا پور صاحب آئے،
تو وہ چڑھ دوڑے ہمارے پہ. اب یہ صاحب آئے, یہ میڈیا پہ چڑھ دوڑے. ہمارا ابصار صاحب کام ہے سوال کرنا, آپ کا اشتقاق ہے جواب دیں یا نہ دیں, آپ اس کو سکپ کر دیں. آپ دیکھیں انہوں نے ایک لسٹ دی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے سیکٹری اسمبلی کو کہ یہ لوگ ہوں گے اندر. انہوں نے تو ان کے ساتھ 20-30 یوٹیوبر لے کے آئیں گے, کوئی ایک جتھا سا انہوں نے بنایا. انہوں نے اتنے دھکے مارے ہیں, ٹھڈے مارے ہیں, کونیاں ماری ہیں, نیچے لٹایا ہے. ہمارے الفت مغل صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ گرے ہیں وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آج کی بات نہیں ہے, ان کی یہ پرانی روش ہے کہ چڑھ دوڑنا. تو ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور تمام کے تمام ممبر ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کون سے یوٹیوبر یا صحافی ان کے پاس آئے تھے, کون ہیں وہ صحافی نہیں ہے جو جن سے آج یہ ملے ہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب؟ وہ بالکل جو ہمارے جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ لاہور پریس کلب کے سارے ممبرز ہیں. میں نے آپ کے سامنے سارے نام رکھ دیے ہیں. اب تو یہ موصوف کو تو یہ تو پتہ نہیں ہے ملے ہیں یہ جن سے ملے ہیں, یہ جن سے ملے ہیں وہ ہمارے لاہور کے اینکرز ہی ہیں. کچھ ان میں 2-4 بیورو چیف 1-2 گئے ہیں, سارے ٹی ویز کے وہاں نہیں تھے. مجھے وہ پوری اطلاع ہے, پوری لسٹ کی. جو لوگ تھے مجھے پتا وہاں کون لوگ تھے, وہ ہمارے ساتھی ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن وہ کوئی صحافتی تنظیموں سے ان کا تعلق تو نہیں ہے. صحافتی تنظیمیں میں یہاں آج ہمارے پریس کلب میں اجلاس ہوا, اس میں لاہور پریس کلب, PFUJ, پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی, فوٹو جرنلسٹ, PUJ دستور, تمام کی تمام صحافتی تنظیموں میں اس پہ بات کی. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جن کہ انہوں نے یہ صاحب ایک منٹ وہ صحافی انہوں نے یہ کہا ہے آج کی جو ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر CM صاحب ویلکم, وہ ان کا یہ وہ پاکستانی شہری ہیں, وہ ایک سیاستدان ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ پنجاب نے ان کا پورا پروٹوکول کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سوال کرنے, آپ نہ بھائی جواب دیں. جو آپ چڑھ دھوڑے ہیں اس کا کون جواب دے گا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر مہینے آؤں گا. میں کہتا ہوں وہ روز آئیں, لیکن اگر یہ روش ترک نہ کی, یہ بدتمیزانہ, یہ تہذیب انہوں نے ٹھیک نہ کی, تو پھر ہم پورے پاکستان میں ان کا بائیک آؤٹ کریں گے, نہ صرف لاہور میں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ تو کونسل ممبر بھی ہیں, سینئر ممبر ہیں وہ پریس کلب کے. تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں یا صحافی نہیں ہیں؟ افسار صاحب, جو پنجاب اسمبلی میں واقعہ پیش ہوا ہے, پہلا واقعہ راہداریوں میں پیش ہوا ہے, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا. وہ پلانٹڈ تھے, وہ ان کے پریس کلب کے ممبرز نہیں ہیں. وہ تمام ڈیٹیل موصوف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ایڈوائزر نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممبر نہیں ہے؟ صدر صاحب, میں نے آپ کے ٹائم پہ بات نہیں کی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے ہمارے کہنے, آپ کو کیسے پتا KP سے آپ ایک دن کے لیے آئے ہیں, آپ کو کیسے پتا یہ ممبر نہیں ہے؟ میں بات کر لوں, پھر آپ اس کو کانٹریڈکٹ میں صدر ہوں نا, بات ختم کر لوں, آپ کانٹریڈکٹ کر لیں. تو آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب آپ بات کیجئے, شفیع جان صاحب آپ بات کیجئے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار صدر ہیں. میں آپ کو تصدیق کرتا ہوں, میں آپ کو لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں ممبر ہے, وہ سینئر ممبر ہے. جس بندے نے سوال کیا وہ گورننگ باڈی کا ہمارا ایکس ممبر بھی ہے. دوسرے جو پریس ٹاک ہوئی, جو CM خیبر پختونخوا نے جو پریس ٹاک کی, وہ ایڈیٹوریم میں ہوئی. اس میں ان کے نمائندے شامل ہو سکتے ہیں. جو راہداریوں میں ہوا ہے وہ نہ پریس کلب کے ممبرز تھے, اور نہ راہداریوں میں کبھی پنجاب کی اسمبلی میں کوئی صحافی کو اجازت ملی ہے. آج CM خیبر پختونخوا نے جس طریقے سے تمام صحافیوں کو, تمام بیورو چیفز کو, تمام بیٹ رپورٹرز کو, سینئر اینکرز کو بلایا, اور بڑے تحمل سے اس پہ بات ہوئی, بڑے تحمل سے انہوں نے کویسچنز کیے, اور بڑے تحمل سے انہوں نے اس کے جوابات دیے. اور یہ پہلی مثال قائم ہو رہی ہے پنجاب میں کہ ایک چیف منسٹر تمام صحافیوں کو اکراس دا بورڈ بلاتا ہے, ان سے مشاورت بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, کویسچن آنسر کا سیشن بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو صدر صاحب جو بات کر رہے ہیں, کیا انہوں نے کبھی مریم نواز کے خلاف ایسی بات کی ہوگی؟ مریم نواز کبھی کسی صحافی سے ملی ہے؟ کیا مریم نواز کے ساتھ اسمبلی میں کسی راہداری میں کوئی صحافی کراس بھی نہیں کر سکتا؟ ادھر ہی رک جائیں جان صاحب, مجھے اب ٹائم دے دیں تھوڑا سا. افسار صاحب یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ اسی سیڑھیوں پہ آتی ہیں جہاں سے وہ نکلتی ہیں اسمبلی میں, اسی جگہ پہ پریس ٹاک ہوتی ہے. یہ مجھے اپنا نمبر دے دیں, میں ان کو 400 فوٹیج بھیج دوں گا. تمام صحافیوں سے بات کرتی ہیں, سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں, لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی راہداری میں وہ راہداری نہیں ہے, وہ ایک پاکستان کا ایک روایت ہے کہ وہیں پہ سوال ہوتے ہیں. کوئی پلانٹڈ لوگ نہیں تھے کسی طرح. یہ سب کا سب یہ جھوٹ بولنا آپ کا, آپ تو بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پلانٹڈ لوگ تھے.
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یوٹیوبر پلانٹڈ تھے, آپ نے سرکاری ذرائع استعمال کیے, آپ نے سرکاری لوگ لائے. ابھی تو آپ نے جو پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو مارا پیٹا ہے وہ نہیں بولے. وہ پتہ نہیں کیسے اسپیکر صاحب چپ کر بیٹھے ہیں کہ جس طرح ابصار صاحب انہوں نے پنجاب اسمبلی کے حملے کو تشدد کا نشانہ بنایا, 60 سال کے برے لوگ گرے ہیں سیڑھیوں سے, کیا وہ بھی بتا دیں گے کہ وہ اسمبلی کے وہ وردیاں پہنی تھی, وہ بھی کیا وہ بھی اسمبلی کے ملازم نہیں تھے؟ وہ بھی بتا دیں کہ وہ اسمبلی کے ملازم نہیں تھے, کیونکہ آپ کے پاس ساری لسٹ ہے, آپ کے پاس وہ فہرست ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے, جس کو آپ بلاتے ہیں وہ صحافی ہے, جو سامنے سوال کرے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ انصاری صاحب ایک منٹ ہے, شفیع جان صاحب مجھے صرف میں آپ بات کیجئے اب پہلے, اور صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ سوالات ہیں, سوالات جہاں سے بھی آئیں. ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ پہ منشیات کی سمگلنگ کا الزام ہے, اس کا جواب سادہ بھی تو ہو سکتا تھا. الزام نہیں ہے, الزام نہیں ہے, سوال آپ ریپیٹ کریں. پنجاب حکومت کی ایک ہیش ٹیگ چلتی ہے نو ڈرگ مافیا, اس کو چھوڑ دیں نا, اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف صحافی کے سوال پہ بات ہے نا, بات ہم کہہ رہے ہیں کہ صحافی کے سوال کا جواب تو میری بات سنیں نا. آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی چور ہیں, ڈاکو ہیں, دوسری جماعتوں کے لوگ, وہ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں نا, وہ آگے سے گندی گالیاں تو نہیں نکالتے. ہاں بالکل, آپ نے مینا خان افریدی نے تو کیا نہیں, سمگلر کا الزام لگنا ذاتیات پہ حملہ کیسے؟ چور اور ڈاکو کہنا ذاتیات پہ حملہ؟ نہیں, انہوں نے جو سوال کیا ہے آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں. نہیں ابصار صاحب, وہ سوال آپ پلے کریں, وہ سوال اس نے جو سوال کیا ہے. ابصار صاحب سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ پشاور سے چرچ لے کے آئے ہیں. سوال یہ الزام ہوتا تو بالکل ہم, سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ پشاور سے چرچ لے کے آئے ہیں, تو جو سی ایم نے جواب دیا وہ بھی پلے کر کے بتائیں کہ وہ کتنا بیہودہ جواب ہے. بتائیں آپ. میں شفیع جان صاحب یہ دونوں چیزیں میں پلے نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے بتائیں یہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا یہ سوال؟ آپ بتائیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے جو کچھ کیا مینا خان نے, جو کچھ کہا جسٹیفائیڈ ہے؟ مینا خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو پھر دیکھیں یہ تو آپ امیچور بات کر رہے ہیں. آپ سیاست, آپ تو وزیر ہیں, آپ جس عہدے پہ ہیں اس میں آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں. نہیں اب دیکھیں, ذمہ داری لینی چاہیے. آپ نہیں, جس طرح بیہودہ سوال آیا ہے تو اس پہ بھی اپولوجی ہونی چاہیے. تو آپ ہم سے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ سامنے والے سے بھی ایکسپیکٹ کریں. صدر صاحب تو نون لیگ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں, نون لیگ ہماری گورنمنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور سی ایم صاحب بھی ہمارے لیے کے پی کے قابل احترام ہیں, آپ قابل احترام ہیں, سہیل افریدی صاحب بھی قابل احترام ہیں. میں تو اپنا مقدمہ, اپنی میڈیا کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. جس نے بیہودہ سوال کیا آپ تشدد کا بھی الزام ہے, تشدد کا الزام. دیکھیں غصہ تو دلاتا ہے نا سیاستدان کو صحافی. آپ لوگ کتنا اپنے مخالفین کے خلاف کیا کہتے رہے ہیں, اور وہیں سے سیکھا ہے لوگوں نے, وہیں سے سیکھا ہے لوگوں نے. ابصار صاحب جو سٹاف کی بات ہوئی, اسمبلی کے سٹاف کی, دیکھیں ہم نے ایک لسٹ دی ہوئی تھی اسمبلی کے سٹاف کو, اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے, ہمارے ایم این ایز تھے, ہمارے کیبنٹ کے ممبرز تھے. تو یہ جو اسمبلی کا سٹاف ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مین گیٹ پہ کھڑے ہوتے, مین گیٹ پہ وہ لسٹ ان کے پاس تھی, ان میں جن کے نام تھے ان کو جانے دیتے. اندر یہ جو ہنگامہ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ جتھا لے گئے ہیں یوٹیوبرز کا, انصاری صاحب کہہ رہے ہیں. سر پورا لاہور میں تو انہوں نے کرفیو لگائی ہوئی تھی. ہم جس روٹ سے جاتے تھے, ابھی ہم مزار اقبال پہ گئے ہیں, وہاں کے ارد گرد انہوں نے لائٹیں بجھا دی, سارے لوگوں کو مارکیٹوں کے اندر بند کر دیا. میں نے ٹویٹ بھی کر دی, ویڈیو بھی پوسٹ کر دی. ان کا رویہ جو سرکاری رویہ تھا وہ تو ہمارے ساتھ یہ تھا. ہم لاہور سے واپس جا رہے ہیں, لاہور نے ہمیں بڑی محبت دی ہے, پنجاب کے لوگوں نے بڑی محبت دی ہے, بڑی جو جذبات تھے وہ قابل دید تھے. آج بھی یہ آخر میں بس یہ بتا دیں, جو پریس کلب لاہور پریس کلب نے جو کہا ہے کہ قانونی کارروائی کریں گے گارڈز کے, سیکورٹی گارڈز کے خلاف. ابصار صاحب پنجاب کی محبت ہم اپنے ساتھ واپس لے کے جا رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سرکاری نفرت بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ سیکورٹی گارڈز کا بتا دیں گے لاہور پریس کلب نے جو کہا ہے قانونی کارروائی. ہمیں فوٹیج دے رہے ہیں, ہمیں فوٹیج دے رہے ہیں, جس سیکورٹی گارڈ نے کوئی بدتمیزی کی ہو کسی صحافی کے ساتھ, بالکل ہم اس پہ بات. انصاری صاحب فوٹیج آپ ان کو پہنچا دیں گے؟ سر ان کو فوٹیج بھی دیں گے جو تشدد ہوا ان پہ, جو اسمبلی کے ملازمین پہ تشدد ہوا وہ فوٹیج بھی بھیجوں گا,
اور ان کو تمام نام بھیجوں گا جو سوالات کیے کہ وہ ہمارے ممبر بھی ہیں، تمام ان کو ڈاکومنٹس دوں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ 3 دن ہو گئے ہیں ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ یہ معذرت ہی کر لیں کسی سے، کیونکہ یہ اب ایک جتھا آیا تھا اور چلا گیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسر صاحب میری بھی ایک التجا ہے صدر صاحب سے کہ جو بیہودہ سوالات ہوئے ہیں ان سے یہ بھی کم سے کم معافی مانگے. سر ہم کسی ایسے بالکل ایسے بیہودہ سوالات نہیں ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت کے بھی کوئی اخلاقیات ہیں.